سورہ الماعون قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے۔ معون کا مطلب ہے چھوٹی چیزیں، استعمال کی چھوٹی چیزیں۔ تو جیسے یہاں پر شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یعنی خدا اس شخص کے بارے میں کہتا ہے یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو انسپائر نہیں کرتا، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز سے غافل رہتے ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس میں یوں لگتا ہے کہ بظاہر یہ کوئی اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جو شخص دین کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب دس مائٹ ناٹ بی ٹرو ایوری ٹائم، بہت سے لوگ دین پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، بٹ دے کوڈ بی ویری مچ افیکشنیٹ وتھ orphans، دے میں لک آفٹر دی orphans۔ تو پہلی ہی آیت میں آپ کو سوال پیدا ہو جائے گا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کا مطلب قیامت چونکہ ہماری نظر میں ایک دور ہے، ایک سائیکل ہے جس میں امامت کا نور کشف ہونے والا ہے اور وہ ہماری ذات میں کشف ہونے والا ہے۔ جو اس چیز پر یقین نہیں رکھتا ہے وہ امام کے نور کو اپنے اندر کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ اور جیسے اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یتیم، ہمارے پیروں نے، بزرگوں نے کہا ہے کہ یتیم سے مراد امام ہے، اور امام دو معنوں میں یتیم ہے۔ ایک تو یہ کہ امام نور ہے اور نور کا باپ نہیں ہوتا ہے، نور ہمیشہ ہوتا ہے، نور پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا یونیک کو بھی یتیم کہتے ہیں، جیسے اردو میں سیپ میں جو ایک ہی موتی، ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے اور ایک ہی موتی بنتا ہے، اس موتی کو در یتیم، در موتی کو کہتے ہیں، در یتیم یعنی ویری یونیک پرل۔ تو وہ در یتیم کہنے سے پتہ چلا کہ یونیک کو بھی یتیم کہتے ہیں، اور ماں باپ نہیں ہونے کی صورت میں بھی یتیم کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیروں نے، خدا کیا کرتا ہے، بڑے بڑے رازوں کو چھوٹی چھوٹی مثالوں میں چھپا کے رکھتا ہے کہ سمجھنے والا وہاں رکے اور سوچے، اور نہ سمجھنے والا ایسے ہی پڑھ کے آگے چلا جائے۔ تو یہاں پر جو قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایتھیسٹ کو دنیا میں دیکھا ہے، بہت ہی لونگ لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی افیکشنیٹ لوگ ہوتے ہیں، تو دس از ناٹ ٹرو آلویز۔ لیکن جو اس قیامت کو جھٹلاتا ہے کہ امام کا نور میرے اندر کام کرے گا، جھٹلاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بولتا ہے کہ امام کا نور کام نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے سٹرگل ہی نہیں کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، آگے ہی نہیں بڑھتا ہے، تو امام کے نور کو کام نہیں کرنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ امام کو دھکے دیتا ہے، اپنے اندر سے دھکے دیتا ہے، اس کو کام کرنے نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ ایک معزز بزرگ آپ کے گھر میں آیا ہے اور وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو اگنور کرو، تو اٹ از ایز گڈ ایز جیسے آپ نے اس کو دھکا دیا، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں، آپ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو گویا آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں، اپنے اندر سے اس کو نکال رہے ہیں۔ جیسے اس دن ہم نے 4 فرشتوں کے اس میں بھی پڑھا کہ خدا کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جبریل کے دشمن ہیں۔ تو جو جبریل کو مانتا ہے وہ جبریل کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے، جو جبریل کو مانتا ہی نہیں ہے وہ بھی جبریل کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جبریل کا دشمن کون ہے؟ جس کو جبریلی طاقت دی گئی ہے مگر اس طاقت سے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اس معنوں میں کہا گیا جو امام کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کو اپنے وجود میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتا، وہ امام کے نور کو دھکا دیتا ہے اندر سے۔ اور اس کے لیے حضرت امام سلطان محمد شاہ فداہ ارواحنا کا ایک فرمان بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ جب تم عبادت نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے نور کو کم کرتے ہو۔ تو ایک گناہ گار بندے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جا کے امام کے نور کو کم کرے؟ اچھا، مجھ جیسے بہت سارے گناہ گار ہو گئے جو عبادت نہیں کرتے یا کم عبادت کرتے ہیں، تو کیا امام کا نور کم ہو جائے گا؟ بات نہیں بنتی ہے۔ تو امام کا نور اپنی ذات میں انٹیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے، اس کو فردر کسی بھی انہانسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام نے مجھے یہ پاسبلٹی دی تھی کہ امام کا نور میرے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہو، میرے اخلاق سے، میری سوچ سے، شاید میرے قلم سے، میری عبادت سے امام کا نور دنیا میں بھی ظاہر ہو۔ لیکن اس پاسبلٹی کو جب میں نے مار دیا تو میں نے امام کے نور کو کم کر دیا، ورنہ امام کا نور اس کی اپنی ہستی میں کم زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ نور اپنی جگہ پہ ہے، کمپلیٹ ہے۔ لیکن مجھ سے بھی ظاہر ہو سکتا تھا،
مجھ سے ظاہر نہیں ہوا تو کم ہو گیا. یعنی اس کے نور میں یہ طاقت تھی کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوتا اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا کام کر سے. اس طرح اسماعیلی جماعت کے والنٹیئر سے، ان کی بینڈ سے، ان کی انسٹیٹیوشن سے لوگ حیران ہوتے ہیں چونکہ امام کا نور ظاہر ہو رہا ہے وہاں سے. تو اسی طرح میرے پرسنل ورلڈ میں امام کا نور کام کر سکتا تھا. میں نے اس کو موقع نہیں دیا، یعنی آئی ڈڈ ناٹ کیئر فار اٹ. میں نے عبادت کبھی کی، کبھی نہیں کی، کبھی امپورٹنس دی، کبھی نہیں دی. اور یہ نور میرے اندر کیا کر سکتا ہے سن لیا، مگر پھر اس کو کبھی سیریس نہیں لیا. تو ہم نے امام کے نور کو دھکا دیا. پھر یہ کہ مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا. اب یہ عجیب بات ہے، ہمارے لٹریچر میں حجت اور پیر کا نام مسکین ہے. مسکین یعنی مانگنے والا، لیکن مسکین کا ایک مطلب یہ بھی ہے جس سے سکون ملتا ہو. تو پیر یا حجت ہوتا ہے وہ امام سے مانگتا ہے، اس معنی میں وہ مسکین ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا علم اگر کوئی اس کے علم سے فائدہ اٹھائے تو ہمارے دل کو تسکین ملتی ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. کیونکہ دو باتوں پہ خدا اعتراض کرتا ہے کہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی کے لیے کسی کو انسپائر نہیں کرتے، موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں. تو مسکین کو ہم تو کھانا نہیں کھلا سکتے. مسکین اگر پیر ہے تو پیر سے ہدایت لینی ہے، پیر کو سمجھنا ہے، پیر کا کام پیر کو پڑھنا ہے. اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مسکین یعنی حجت اور پیر کو بھی اگنور کر رہے ہیں. تو اگر ہم پیروں کے کلام سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بزرگوں کی کتابوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو اٹ از ایز گڈ ایز ہم مسکین کو بھی مسکین کی بھی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں اور ہم امام کے نور کو بھی دھکا دیتے ہیں. پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ وَلَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز سے غافل رہتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری کہتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں. مطلب دعا پڑھنے کا یا نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن دو قسم کے رائٹس ہوتے ہیں، دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں. حقوق اللہ، حقوق العباد. خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق. خدا کے حقوق کیا ہیں؟ کہ آپ دعا پڑھیں، تسبیح کریں، جماعت کی جو رسومات ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے، یہ خدا کے حقوق ہیں یا مولا کے حقوق ہیں. اور بندے کے حقوق کیا ہیں؟ گھر میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں، پڑوسی کا حق ادا کریں، بھائی بہنوں کا حق ادا کریں. یہ بندوں کا حقوق ہے. خدا کے حقوق ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ عبادت، بندگی، ذکر، فکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بندوں کا حق ادا کرنے کی طاقت ملے. خدا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں. اب خدا کا ایک نام الصمد ہے نا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم جو ذکر، بندگی، عبادت کرتے ہیں اس کی ضرورت خود ہم کو ہے. لیکن مولا اس کو اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے تاکہ ہم اس کو زیادہ اہمیت دیں. ہم کو ایسا لگے او ہو ہم مولا کا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ مولا کا کام ہمارا اپنا کام ہوتا ہے. جس طرح ایک مہربان باپ بچے کو کہتا ہے آؤ بیٹا میرے ساتھ یہ ذرا پزل سولو کراؤ، میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں، تو بچہ بھاگ کے جائے. بچے کو ایسا ہوگا کہ وہ باپ کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ باپ کی مدد سے زیادہ اپنی مدد کر رہا ہوتا ہے. اس کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو اس معنی میں مولا اپنے نام سے عبادت کرواتا ہے مگر اس کا پورا پورا فائدہ ہم کو جاتا ہے. تو حقوق اللہ اس لیے ہیں کہ ہم کو حقوق العباد ادا کرنے کی طاقت ملے. تو جو شخص نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے طور پر، یا نماز پڑھتا ہے مگر اندر سے ٹرانسفارم نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات میں نے ایسے بھگتوں کو یا جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو غصہ بہت آتا ہے، یا ان کو دیکھتے ہیں صبح شام جماعت خانے میں ہوتے ہیں لیکن ان کے اخلاق میں ٹرانسفارمیشن نہیں آتی ہے. وہ آگ ان کے اندر کچھ ان کو پکائے ایسا نظر نہیں آتا ہے. یعنی تو ایسی عبادت دکھاوا قرار پاتی ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے تو کرتے ہیں. جیسے کوئی دکھاوے کے لیے جماعت خانے میں مالی قربانی کرے یا دکھاوے کے لیے، تو دکھاوے کی وجہ سے اس کو اصل فائدہ تو نہیں ہوتا ہے. اور جو دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے، ایکچوئل کرتا ہے، اس کی عبادت اور اس کی خدمت کا اثر اس کی پرسنالٹی پہ نظر آنے لگتا ہے. اس کا مزاج دھیما ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں ریفائنمنٹ آتا ہے، اس کے بولنے کا طریقہ صحیح ہوتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ نرمی سے کام لیتا ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں فرماتے ہیں خیارکم خیار لأہلکم، تم میں سے سب سے بیسٹ وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. مطلب یہ کہ
بعض اوقات کیا ہوتا ہے ماں کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، لیکن جماعت خانے سے ایک بوڑھی عورت نکلی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اماں جی آئیں آپ کو سڑک پار کرا دیں، دو چار لوگوں کو دیکھا، لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، یہ دکھاوا ہو جاتا ہے۔ مطلب اصل چیز یہ ہے کہ گھر میں اولاد کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ان کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو حق ادا کرنے میں ان کی جو عزت ہے، ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسرے بندوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے۔ تو جو دکھاوا کرتے ہیں ان کی طبیعت میں ٹرانسفارمیشن نہیں آتا ہے، اور یہ جب ہم اصل میں کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اخلاق سے ہم آگے بڑھتے ہیں، روحانیت، علم، اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا بیس مضبوط ہے، ہم نے دکھاوا نہیں کیا۔ تو ہماری عبادت میں دکھاوا نہیں ہو تو خدا کہتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو غفلت سے عبادت کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں اور مانگنے کی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں، امریکہ میں کون کسی سے مانگنے جائے گا؟ برابر والے سے جا کے ماچس تو نہیں مانگیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایسا کلچر نہیں ہے، ابھی بیک ہوم ابھی بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہماری طاقتیں ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے کے لیے امانت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مانگنے کی چیز ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں ایک آیت میں ہے کہ اے ایمان والو، خدا کی امانت میں خیانت نہ کرو، رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ تو آپس میں ایک دوسرے کی امانت کیا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے، میرے پاس کوئی مشورہ ہے، میرے پاس میری کوئی طاقت ہے جس سے میرے کسی فیلو بینگ کو مدد مل سکتی ہے، تو یہ اس کو دینا چاہیے۔ بعض اوقات جیسے کوئی مشورہ مانگے تو کوئی اچھا مشورہ بھی نہیں دیتا ہے، کوئی اچھی صلاح نہیں دیتا ہے کہ بھئی یہ زیادہ کامیاب ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ حالانکہ رسول نے فرمایا تھا تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لیکن ایسا بہت مشکل ہے۔ اگر میں کاروبار میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں اس کو گر کیوں بتاؤں، یہ بھی کامیاب ہو جائے گا، یہ ہمارے دل میں آتا ہے۔ تو تمہاری طاقتیں، تمہارا نالج، یہ ایک دوسرے کی امانت ہے۔ اسی لیے مولا نے ابھی ٹائم اینڈ نالج نذرانہ پہ کتنا زور دیا ہے کہ آپ اپنی نالج سے کسی کی مدد کریں، آپ اپنے ٹائم سے کسی کی مدد کریں۔ تو یہ آپس میں استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اور چونکہ اوپر امام اور حجت کی بات ہو رہی ہے تو پھر نیچے کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ علم کی طرف اشارہ ہوگا کہ علم میں ایک دوسرے کی مدد کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو گائیڈ کرو اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، اور اس میں دکھاوا مت کرو۔ یعنی تم جو علم حاصل کرو وہ بھی دل سے کرو، سنسیئرٹی سے کرو، کیونکہ پیر ناصری خسرو کی جو نظمیں میں آپ کو کتاب دکھا رہی تھی اس میں ٹرانسلیٹڈ ہیں، اس میں کچھ عالموں سے پیر ناراض ہوتے ہیں کہ تو نے اپنا علم بیچنے کے لیے رکھا ہے، تو اپنے علم سے دنیا کا نفع کماتا ہے۔ تو علم کو سنسیئرٹی کے ساتھ حاصل کرو، اور پھر اس کو کسی کو دینا ہو تو وہ بھی سنسیئرلی دو۔ تو اس چونکہ یہ اتنے بڑے ٹاپک کے بعد یہ آیات آتی ہیں تو ان آیات کا بھی ایک تعلق اوپر والی آیت کے میننگ سے ہوگا کہ تم امام کے نور کو اپنے اندر کام کرنے دو، پیر کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، اور علم والوں سے علم حاصل کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو علم سے ہیلپ کرو۔ تو اس کا کانٹیکسٹ یہ بنتا ہوگا۔ معاون کا عام مطلب ہے استعمال کرنے کی کوئی چیز، لیکن اس سے مراد حقوق العباد بھی ہیں، اور ایک دوسرے کا حق علم کے معنوں میں ایک دوسرے کے حق کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا، یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔